اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ۔ سورہ اعراف کا 8واں رکوع میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ اللہ رب العالمین نے اس رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ قرآن مجید پر اگر آدمی نظر دوڑائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بات منوانے کے لیے اور صحیح علم جو ہے اس کے لیے کہ لوگ کہاں سے وہ حاصل کریں، دو چیزوں کو علم کا سرچشمہ قرار دیا ہے۔ ان کی طرف آدمی توجہ کرے تو اس کو حقیقی علم حاصل ہو سکتا ہے کہ میں کون ہوں، کس نے مجھے بنایا، کہاں جاؤں گا، کس لیے آیا ہوں۔ جو صحیح پہچان ہے اپنی، اس کے لیے دو ذرائع علم کی، ان کی طرف سے ہم منہ موڑے ہوئے ہیں، جس وجہ سے ہمارا جو ہے نا علم دین کا بھی وہ بھی سرسری اور سچی ہے، باپ دادا سے سنا ہوا، اس کی کوئی بنیاد نہیں، نہ ہمیں اس پر پورا یقین ہے، نہ دنیا کو ہم مطمئن کر سکتے ہیں کہ ہم کیوں مانتے ہیں ان باتوں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے فطرت کا مشاہدہ جو ہے اس پر بہت زور، قرآن آپ پڑھتے جائیں، نشانیوں کی طرف توجہ دلاتا کہ آپ کے ارد گرد ہو کیا رہا، خود آپ کے اپنے جسم میں اور کائنات میں جو نشانیاں پھیل، اللہ تعالیٰ انگلیاں اٹھا اٹھا کر کہتا ہے کہ یہ دن رات جو آ رہے ہیں روزانہ، یہ آسمان اور زمین جو ہے، یہ بارشیں ہو رہی ہیں، پودے اگ رہے ہیں، جانور پھر رہے ہیں، اتنے نباتات ہیں، جو کائنات ہے، ساری ستارے، سورج چاند، آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ لا یات لقوم یعلمون، جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں، سائنز ہیں، ان گنت اللہ کی قدرت کے نشان۔ اللہ فرمایا جدھر نظر اٹھاؤ، میں نے کئی مرتبہ یہ مولوی غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ کا شعر پنجابی کا اس کو کوٹ کیا، کیسی پیاری بات کہتے ہیں، جت ول پھیر دھرے رخ تیرا اپنی صفت دکھاؤ، جدھر اللہ تعالیٰ تیرا منہ پھیرتا ہے ادھر تجھے اس کے جلوے نظر نہیں آتے، اس کی کاریگریاں ہر طرف، مشینیں، سواریاں، لباس ہیں، خوشبو ہیں، پودے ہیں، پھول ہیں، جدھر جدھر دیکھو گے جت ول پھیر دھرے رخ تیرا اپنی صفت بخاوے، جہاں تیں خام جمال فروزاں تینوں نظر نہ آوے، کیونکہ تو کچا ہے، عقل کا اندھا، تیری آنکھیں بند ہو گئیں دل کی، اس لیے تجھے وہ چمکتا ہوا نور نظر نہیں آتا، ورنہ ذرے ذرے میں وہ جلوہ جائے۔ اور اب تو سائنس کی برکت سے اگر آدمی اس کو صحیح رخ سے پڑھے، سٹارٹنگ پوائنٹ ہی غلط نہ ہو جائے کہ نہیں یہ دنیا خود ہی بنی چل رہی ہے، یہ گمراہی خود یہ انسان اپنے دماغ میں بٹھا لیتا، جس سے سارے علم جو ہے نا پھر اس کو اللہ کا پتہ نہیں دیتا۔ ورنہ جو کچھ ہیں یہ سائنس علوم میں ہم پڑھتے، باٹنی اور فزکس میں، ان سے جتنا اللہ کا پتہ چلتا ہے، اللہ والکون کہ کائنات کو دیکھتے ہوئے جتنا پتہ چلتا ہے، جیسے کوئی مشین بنی دیکھ کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بڑا کوئی ماہر کاریگر جس نے اس کو بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے تو یہ کائنات میں جو پھیلے ہوئے ہیں نشانات، ان کی نشاندہی کرتے، اس لیے یہ علوم طبیعہ، یہ سائنس جو ہے ہمارے لیے بالکل عین قرآن و حدیث کی تفسیر ہے۔ ان کو ہم دیکھیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑی قدرت والا، بڑے علم والا، اور جن لوگوں نے اس طرح سوچا سائنسدانوں سارے دہریے نہیں ہوئے، وہ سجدے میں گر جاتے تھے، جب ایک ذرہ کو دیکھتے تھے خوردبین کے سامنے سجدے میں گر، کہا اے اللہ تو عظیم ہے، اتنے ذرے میں اتنی طاقتیں بڑی ہیں۔ اور اب تک آپ دیکھتے ہیں ایٹم کی تھیوری پر ہی دفتر لکھے گئے، ذرہ جو نظر بھی نہیں آتا،
آگے وہ ٹکڑوں میں تقسیم نہیں ہو، اس میں اتنی طاقتیں بڑی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے ایک آدمی نے کہا میں ساری عمر سوچا رہا اللہ ہے یا نہیں ہے، مگر جب میں ریٹائر ہوا، انگریز ہے، اور میں نے اپنے لان میں پھول کاشت کی، جب طرح طرح کے پھول، ان کی خوشبوئیں، رنگ سے پتی ہیں، تو اس سے مجھے پتا چلا کہ جس نے دیکھنے کے لیے ہمیں آنکھیں دی تھی، سونگھنے کے لیے ناک دی تھی، کیسی ڈیمانڈ پوری کی ہے۔ اسی کو شاعر نے اس طرح بیان کر دیا کہ جہاں میں اہل نظر کو قبول حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو پھول کافی تھے۔ عقل کا اندھا نہ ہو آدمی دیکھے، تاج محل بنانے والے نہیں لوگوں نے دیکھے، مگر اس کو دیکھ کر ساری دنیا حیران ہے کہ یار بڑا وہ معمار ماہر تھا جس نے یہ عمارت بنائی۔ تو اثر سے مؤثر کا پتہ چلتا ہے کہ بنائی ہوئی چیز سے، کریشن سے کریٹر کا علم ہوتا ہے۔ اس لیے ایک تو آپ قرآن میں دیکھیں گے پھیلا دیا اللہ نے اس کو جگہ جگہ، سطر سطر میں، کہ تم نظر اٹھا کر دیکھو تو صحیح ارد گرد، کہیں بادل آ رہے ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں، پھر نباتات اگ رہی ہیں، چار پائے انہیں کھا رہے ہیں، پھر ان سے کسی طرف گوبر جا رہا، کسی طرف دودھ نکل رہا، پھر وہ دودھ تمہارے جسموں کے لیے کیسے مفید ہے، آگے سے آگے ساری چیزیں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں۔ تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ بنانے والا ایک ہی ہے جس نے سارا چیزوں کو اس طرح بنایا کہ اس کی یہ ضرورت ہے، اس کو اس طرح پورا کیا۔ تو ایک تو یہ مشاہدہ فطرت جو ہے، یہ ہے علم حاصل کرنے کا اصل ذریعہ۔ مسلمانوں کے مدارس اور مساجد اور ساری بات جگہ جو ہے وہاں اس کی تفسیر تشریح ہونی چاہیے، اللہ کی نشانیاں بیان ہونی چاہیے۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے یہ دکھانے کے لیے کہ میں کیا کرتا آ رہا ہوں، اس کے لیے تاریخ بیان کی، واقعات بیان کیے۔ یہ سرسری باتیں نہیں ہیں کہ کوئی قوم نوح سے فلاں ہوگی یا فلاں قوم، یہ تاریخ علم کا بہت بڑا سورس ہے، یہ تجربہ ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ علوم جو ہے تجرباتی، تجربے ہوتے رہے، لوگوں نے دیکھا کہ بار بار یہ رزلٹ نکلتا ہے، اس سے ایک نتیجہ نکال لیا۔ یہ طب ہے، میڈیسن، سارے جو علوم ہے، یہ تجربے سے بار بار دیکھا اس چیز سے یہ اثر ہوتا ہے۔ اطباء حکیموں نے لکھ لیا کہ یہ چیز کھاؤ گے تو اس سے پیچش ہو جائیں گے، اس سے قبض ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح مور لگائی ہے کہ جو چیزیں میں بیان کر رہا ہوں اس کو دیکھ لو، یہ ایک دن کی بات، ہزاروں سال کی تصدیق ہے اس پر کہ جس قوم نے یہ روش اختیار کی ہے، جو دین سے ہٹی ہے، سمجھانے والے سمجھاتے رہے مگر وہ ہٹ درم رہے، ضدی رہے، تو نتیجہ کیا نکلتا؟ ایک ہی جیسے عمل ہیں، ایک ہی جیسا نتیجہ نکلتا۔ یہ استقرار تجربہ بہت بڑی دلیل ہے، جو اس کو جٹاتا ہے وہ پھر کسی علم کو نہیں مان سکتا۔ علم تو نام ہے اس کا کہ تجربے ہوئے ہیں، بار بار دیکھا لیبارٹری میں، لیکن نتیجہ مرتب کر رہی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دنیا یوں ہی نہیں چل رہی، تاریخ کیا ہے؟ یہ انسانوں کا تجربہ کہ میں کس طرح دنیا کی حکومت چلا رہا ہوں۔ سنت اللہ ملکوت، میرا آئین اور دستور سمجھنا نا، تاریخ کو پڑھو کہ کیسے لوگ آئے دنیا پر، بڑی ترقیاں کی، ایسی ایسی ترقیاں کہ آج بھی ان کی چھوڑی یادگاروں کو دیکھ کر لوگ حیران ہوتے ہیں کہ اس زمانے میں لوگ اتنے ترقی یافتہ، باغات اور انہوں نے ڈیم بنائے، سڑکیں بنائی، محل بنائے، پہاڑ کھود کھود کر عمارتیں بنائی، قومیں سمود۔ اب بھی دنیا حیران کہ باہر سے غار نظر آتا، اندر سے کئی جل رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتنی ترقیوں کے بعد وہ تباہ کیوں ہو گئے؟ خرابی کی جڑ کیا تھی؟ حکومت پاس تھی، فوجیں تھیں، خزانے تھے، بظاہر تمدن تھا، وہ چمک دمک رہا تھا، جب گرے سب کچھ تباہ ہو گیا۔ تو کیا وہ دھن تھا جو کھا رہا تھا؟ اللہ نے قرآن پاک میں اس تاریخ کو پیش کر کے، اور تاریخ بھی وہ پیش کی عربوں کے سامنے جس سے وہ واقف تھے۔ یہ کہتے ہیں لوگ کہ قرآن میں یہ بدھ کا ذکر نہیں کریں کہ اللہ تعالیٰ بیوقوفی کی بات کرتا معذرا، کہ جو پہلی کلاس تھی جن کو سمجھایا جا رہا تھا، جن ناموں سے وہ واقف ہی نہیں تھے، ان کا حوالہ دیتا کیا اثر ہوتا؟ ایک بحث چل پڑتی کہ یہ لوگ ہوئے بھی ہیں یا نہیں، تو نے خام خواہ یہ باتیں بنا رہی ہیں۔ اس لیے اللہ نے ان کے سامنے ان قوموں کا حال بیان کیا جن کی روایتیں ان میں مشہور تھیں، بلکہ ان کے علاقوں میں سے گزرتے تھے، تجارت کے لیے جاتے تھے، دیکھتے تھے کھنڈرات۔ اللہ نے کہا یہ باتیں صرف سنانے کی، تم ان سے واقف ہو، تم دیکھتے ہو ان کے آثار اور نشانات۔ تو قوم نوح بھی ان کے پاس ہی تھی عراق میں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے، اور تباہ بھی یہی ہوئی ہے، یہاں سے شروع کیا۔ تاریخی ترتیب آگے قوم عاد آتی ہے، سمود آتی ہے۔ یہ سورۃ اعراف میں کئی رکوع چلتے ہیں کہ دیکھ لو ایک ہی بیماری ہے، ایک ہی اس کا نتیجہ موت ہو جاتی ہے، پھر وہ قوم بچی نہیں، تباہ برباد ہو جاتی ہے۔
تو نشاندہی جو اللہ پاک نے فرمائی، ہم پہلے بھی پڑھ رہے تھے زیادہ منظر میں، کہ انبیاء علیہ السلام کیوں جب آتے ہیں وہ کوئی بات نہیں کہتے کہ لوگوں شراب چھوڑ دو، زنا چھوڑ دو، یہ چوریاں چھوڑ دو، نہ وہ کسی کو اور کوئی بات بتاتے ہیں، نہ وہ غریبوں مسکینوں اکٹھے ہو جائیں، نہ امیروں کا تختہ اٹھو، ایسی کوئی طبقاتی جنگ نہیں چھیڑی۔ حالانکہ یہ مسائل سارے ہوتے ہیں، بالکل جگہ جگہ زخم ہوئے ہوتے ہیں، مگر وہ علیحدہ علیحدہ ہر زخم پر پھا نہیں رکھتے، جانتے ہیں کہ خون خراب ہے، خون ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو نشاندہی کیا کرتے ہیں کہ فساد کی جڑ شرک جو ہے یہ محض عقیدہ نہیں کہ کوئی خیال ہے کھوپڑی میں جس کا کوئی اثر نہیں، شرک اور توحید جو ہے یہ بیج ہیں جن سے الگ الگ قسم کے پودے پیدا ہوتے ہیں۔ جس کے ذہن میں شرک سما گیا اس کے اخلاق اور کردار کو بگڑنے سے کوئی نہیں بچا سکتا، فرد ہو یا قوم۔ شرک کوئی چیز نہیں، نہ کوئی اللہ کے سوا ہے، حقیقت نہیں، جھوٹ ہوتا، مکر، بے ایمانی ہوتا کیا کہ جو چالاک لوگ ہوتے ہیں وہ اولیاء اللہ کے نام پر، نبیوں کے نام پر فراڈ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے دنیا کر دی ہے، یہ نام لے کر ان کے درباروں پر بیٹھ جاتے ہیں، چڑھاوے اور نذرانے وصول کرتے ہیں، بڑے بڑے پیٹ ہو جاتے ہیں، کوٹھیاں اور بنگلوں میں رہتے ہیں، اور لوگ دیکھتے ہیں کہ کتے جو ہے نا 50 ہزار کے دیوان صاحب منگواتے ہیں، عیاشی خود کرتے ہیں، اور لوگ جو ہیں ان کو یہ تسلی دے دیتے ہیں کہ کوئی نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے، شرابیں پیو، زنا کرو، رشوتیں کھاؤ، لوٹ مار کرو، جو مرضی تمہارے چھڑانے کے لیے اللہ کے ولی کافی ہیں۔ ہم ان تک پہنچاتے ہیں، یہ اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ یہ ایک جھوٹ بولا جاتا ہے جس کو لوگ اس لیے بہت آسانی سے قبول کرتے ہیں، من حرامی کچھ چاہتے ہیں، لوگ پہلے ہی سونا چاہتے ہیں کہ آرام سے سو جائیں، غفلت کی نیند، یار کیوں نیکیاں کریں، کیوں ہر وقت سوچتے رہیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کرے نہ کرے، اور جان چھوٹ گئی۔ یہ کہ خالی کھیر کی دیں مہینہ کے بعد حضرت غوث اعظم کی، وہ خود ہی فرشتوں سے لپٹ رہے ہیں قبر میں، سناتے ہیں پھر ممبروں پر بیٹھ کے کہ آدمی آیا مر گیا، دھوبی تھا حضرت صاحب کی گلی کا، اب آ گئے فرشتے پوچھنے کے لیے، انہوں نے کہا میں نہیں جانتا کون ہے رب سے کون ہے رسول، میں تو غوث اعظم کو جانتا۔ ابھی فرشتے پوچھ رہا ہے بتا، غوث اعظم حاضر ہو گئے، کون ہے پوچھنے والے؟ یہ میرے کپڑے دھویا کرتا تھا، میری گلی کا دھوبی ہے، کوئی پوچھ نہیں سکتا تھا۔ فرشتے چلے گئے، لامیہ سے جا کر کہا غوث اعظم نے روک دیا، فرمایا اسی کے بارے میں روکا یا ویسے ہی کہہ دیا کہ دنیا پر دوبارہ نہیں آنا؟ کہا نہیں، اسی کے بعد کہا پھر بھی شکر کرو، ورنہ اگر وہ کہہ دیتا دوبارہ زمین پر نہیں آنا، حساب کتاب ہی بند ہو۔ توبہ توبہ توبہ، پھر نعرہ غوثیہ یا غوث، اور پیسے ملتے ہیں، جیبیں مولوی کی گرم ہوتی ہیں، پیروں کے ہاتھ لوگ چومتے ہیں۔ تو اللہ کہتا فساد کی جڑ کیا کہ شرک، جب صحیح بات کو چھوڑ کر جو حقیقت ہے کہ صرف اللہ اس دنیا کا بنانے والا، وہی چلانے والا، اس کو چھوڑ کر یہ واسطے وسیلے گھڑ لیتے ہیں، ہوتا کچھ نہیں، یہ مکار لوگ کرتے ہیں، نہ اولیاء نے ایسا کہا ہوتا ہے، نہ نبیوں نے، ان کے نام پر ایک بہت بڑا فراڈ کیا جاتا ہے، بس یہ ان کی گدیاں بن جاتی ہیں، لوگوں کو لوٹتے ہیں، ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اور ان کو بے عمل بناتے ہیں، بگاڑتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اب جو عیسائیوں نے یہ ڈھونگ رچایا ہے، سینٹ پال نے، ایک حوالہ نہیں، جس حال میں بھی انجیل، ایک عیسائی نہیں جس کا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے یا ان کے شاگردوں میں جو زندگی میں ان کے ساتھ تھی کبھی کہا کہ عمل کی ضرورت نہیں۔ تو مسیح علیہ السلام تو صاف کتاب بھی کہ بتیرے ہیں جو قیامت کے دن آئیں گے اور کہیں گے اے استاد، اے استاد، اے ہمارے آقا، اے ہمارے آقا، میں صاف کہہ دوں گا کہ میں تمہیں نہیں پہچانتا، تم کون، تم میں تو میرے پیروکاروں کی کوئی بات ہی نہیں نظر آتی۔ یہ اصل قارین تھی، مگر ان کے اٹھائے جانے کے بعد 6 سال بعد ایک شخص جو یہودی تھا، بڑا متصف عالم، اور شہر شہر میں فتوے دے کر عیسائیوں کو قتل کرواتا تھا، نہیں اس طرح تحریک ختم ہوئی۔ اس نے ڈھونگ رچایا کہ میں دمشق کو آ رہا تھا، راستے میں نور نظر آیا، جنگل میں مجھے آواز آئی، کیا پولس تو کب تک مجھے تنگ کرتا رہے گا، کیوں دکھ دیتا؟ میں نے کہا کون ہوں؟ کہا میں مسیح ہوں، میرے شاگردوں کو مارنے سے باز آ جا۔ یہ کشف کا ڈرامہ رچا کر یہ بیوقوف عیسائی کہتے اتنے پڑھے لکھے، کیا پڑھے لکھے، اپنی ایک کی تاریخ جو ہے اس میں یہ پڑھتے ہیں کہ اس نے یہ ڈرامہ رچایا۔ شاگرد جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، اصل وہ چلائے شمون اور سارے کی یہ بے ایمان ہے، منافق ہے، اسلام دین کو برباد کرنا نہیں، پیش ہی نہیں۔ لوگوں کا یار تم مچھیرے تھے، ان پڑھ تھے، تم مسیح علیہ السلام کے ساتھ ضرور رہے مگر تمہیں نہیں دین سمجھ میں آیا، یہ اتنا بڑا فیلسوف تھا، عالم تھا، دانشور تھا، یہودی، یہ دین کی حقیقت سمجھ گیا، ہر شے اڑا کر رکھ
نہ توحید رہی، نہ امر رہا، نہ ختنہ، نہ قربانی، نہ نماز. اس نے کہا شریعت لعنت ہے، اس کا جوا اتار کر پھینک دو. صرف مسیح کو یہ مانو کہ وہ خدا تھا، بندے کی شکل میں آیا، تمہارے گناہ اٹھا لیے، شریف چڑھ گئے. اب ساری عیسویت جو ہے نا، پروٹسٹنٹ کیتھولک حرامی اسی بات پر ہیں کہ بس کوئی عمل کی ضرورت نہیں، عمل کو اگر کرتا اس کی شرافت ہے، ورنہ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہماری خاطر مسیح نے شریف نہیں قبول کی. یہ نجات کا ہماری نشان ہے، شریف گلے میں لٹکائے پھرتے ہیں، مکانوں پر ہے. یعنی اتنا بڑا فراڈ ہے کہ سارے انبیاء کی تعلیم کو اڑا کر رکھ دیا کہ کسی شریعت پر عمل کی ضرورت نہیں، نہ حلال و حرام کی ضرورت ہے، مسیح کا. تو شرک کو آپ سمجھ لیں یہ محض کوئی خیال نہیں، نظریہ نہیں کہ چلو یار کوئی غلط سمجھا بیٹھا، نہیں، یہ لائنیں الگ ہیں. جس نے سمجھا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے اختیار رکھنے والے، چھڑا لیں گے مجھے، اس کا اخلاق و کردار تباہ، گھن لگ جائے گا. وہ لوگ جو ہے نا اطمینان سے برائیاں کریں گے. اس لیے انبیاء علیہ السلام آ کر اس جڑ پر کلاڑا چلاتے ہیں، اس خرابی کی بنیاد کو نہ ختم کرتے ہیں کہ شرک باطل ہے. کوئی اللہ کے ساتھ نہ تخلیق میں شریک ہے، بنانے میں کسی کا ایک حصہ نہیں تھا. یہ تو مشرک بھی مانتے کہ زمین آسمان کا چپا کسی نے نہیں بنایا. اللہ کئی جا کہتا کہ دکھاؤ مجھے جو انہوں نے بنایا ہوا، لاؤ نشان دو کہ یہ کسی دوسرے نے بنایا. مانتے ہیں بنا، مگر چلانے میں گمراہ ہو جاتے ہیں کہ بنایا ہے، اب چلانے میں کئی اس کے ساتھ مل گئے. اللہ فرماتا الا لہ الخلق والامر، سن لو اسی نے دنیا بنائی ہے، اسی کا حکم چل رہا، کوئی دخل نہیں دے سکتا. اس لیے انبیاء، اولیاء، ہم سب لوگ فرشتے کیا ہے؟ محتاج. ہم ان سے دعائیں کریں کروائیں کچھ نہیں. جو کہے گا کہ ان کے چاہنے سے ہو جائے گا وہ مشرک، جو کہے گا نہیں آخری جو ہے نا فائدہ اللہ کے پاس جائے گی، اللہ اذن دے گا، دعا کام دے گی، سفارش قبول. اگر اس نے کہہ دیا نہیں منظور، سب نبی بڑی بات ہو جائے. یہ آخری بات جو ہے نا کہ دبانا بخش کو، یہ اللہ کے اختیار. اذن جب کہتے نہیں بس یہ اپنے طور بھی سب کر سکتے، یہاں سے مراد ہو. تو کہا کہ جب نوح علیہ السلام آئے، سارے پیغمبروں کے قصے میں یہ پہلا فکرہ، تو انہوں نے آ کر کہا اے میری قوم، اللہ کے غلام بن کر رہو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے. یہ بنیادی سبق لا الہ الا اللہ. اسی لیے رسول کریم علیہ السلام بھی شروع میں کوئی اور بات نہیں کہتے، یہی کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لوگوں اس عقیدے کو مان لو کہ اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں ہے، تم کامیاب ہو. دنیا میں بھی برکتیں، وہ ملک جو ہوگا وہاں عدالتیں انصاف کرتی ہوں گی، وہاں امیر لوگ جو ہے غریبوں کے خیر خواہ ہوں گے، فکر کریں گے کہ ہمارے یہ بھائی ہم سے کمزور ہیں، ان کی خبر لیں. وہاں غریب امیروں کے لیے دعائیں کریں گے. ایسا پاکیزہ معاشرہ ہوگا، امن خوشحالی یہاں بھی آخرت میں. لا الہ الا اللہ کہہ دو. اور اسی کو علامہ اقبال کہتے ہیں آپ کیا لا الہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اتنے لاکھ مرتبہ پڑھو، 70,000 پڑھ لو تم بھی بخشے جاؤ گے. اگر اتنی بار پڑھ کسی مردے کو بخش دو وہ بھی بخشا جاتا. ایسی کہانیاں گڑ رہی ہیں، مگر صحیح معنی میں لا الہ ایک بار بھی نہیں پڑھی. زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی. آج کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ ہے علم کلام. اب یہ جھگڑے اور مناظرے کا مسئلہ ہے کہ لا اللہ کا معنی کیا کہتے ہیں. نہیں، پہلے یہ زندہ حقیقت تھی، ایک سبق تھا تو جب لوگ پڑھ لیتے تھے وہ اس رنگ میں رنگے جاتے تھے. اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا الہ گوئی بگوا دروے جاں. اگر لا الہ کہتا ہے تو دل سے کہے، اندر سے رج ہے دل میں. لا الہ گوئی بگوا دروے جاں تازے اندام تو آئے بوئے جاں، تاکہ تیرے سارے جسم سے روئیں سے محبوب کی خوشبو آئے. تو بات کرے تو پتا چلے کہ خدا ترس آدمی بول رہا، بکواس نہیں کر رہا. تو وہ کسی کا معاملہ نپٹائے، کسی رشوت اور سفارش کو نہیں مانتا، اللہ سے ڈرنے والا منصف آدمی. کسی غریب اور مظلوم کا معاملہ ہے، گاہک آ جائے تو خریدار ہو، کہیں دھوکہ پڑے گا. تازے اندام میں تو آئے بوئے جا، خوشبو آئے. این دو حرف لا الہ گفتار میں فرماتے ہو لوگوں تم نے سمجھ لیا لا الہ کیا تو جنت میں جاؤ. اس کو صرف لام الف ہے منہ سے، جیسے یہ جادو ہے. لا الہ جو واقعی اگر کیا جائے جنت میں کیوں نہیں جائے؟ جس نے ساری دنیا کو للکار دیا کہ میرے لیے کوئی حکومت نہیں، کوئی عدالت نہیں، کوئی امیر نہیں، میں صرف ایک اللہ کا غلام ہوں، اس کی بات مانتا ہوں، باقی میرا کچھ نہ بگاڑ سکتا، نہ مجھے دے سکتا، کسی سے نہ مجھے طمع ہے، نہ کسی سے میں ڈرتا ہوں. فرمایا یہ این دو حرف لا الہ گفتار میں، یہ لا الہ کے دو حرف میں بات نہیں ہے منہ سے نکلنے والی. لا الہ تیغست و بے زرہار میں، یہ وہ تلوار ہے جس کی کاٹ کے سامنے پھر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا.
جو اس کو مانتا تھا نا وہ بے شک غلام کی سطح کا ذنیرہ مرد بھی نہیں عورت، اور آنکھیں نکال دی مار مار کر کفار نے اس کو اتنا مارا۔ حضرت عمر نے پہلے بڑے سخت کافر تھے، 5 سال تک رہے، باقی لوگ تو جلدی اسلام لے آئے، حضرت عثمان رضی اللہ وغیرہ، یہ 5 سال بعد اسلام لائے۔ بہت مارتے اور مار کر جب تھک جاتے تھے لاٹھی رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے یہ نہ سمجھنا مجھے ترس آ گیا، بازو تھک گیا، ذرا سستال ہوں پھر خبر ہے۔ بہت مارا ہے لبینہ اور زنیرہ اور کئی بیچارے غلام ان کے قابو میں آتے مارتے، تو زنیرہ اندھی ہوگی مارے کھا کر۔ تو اس نے پھر اللہ تعالیٰ سے رو کر دعا کی کہ اللہ کوئی بات نہیں، آنکھیں جاتی رہی اور مار کی بھی نہیں، مگر یہ بے ایمان مشرک اب کہیں گے کہ اللہ کو ماننے کا یہ نتیجہ کہ اللہ تجھے آنکھیں بھی نہیں دے سکتے، اس لیے میری آنکھیں دے دے، میں یہ تانا نہیں سن سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ روشنی دی، آنکھیں دی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ لا الہ کوئی بھارت ہے، لا الہ تیغست ایسی تلوار ہے کہ اس کے سامنے کوئی شے نہیں کھڑی۔ جس نے مان لیا کہ میرا نہ کوئی بگاڑ سکتا نہ مجھے کوئی نفع پہنچا سکتا، یہ ترکی ہے مصطفیٰ کمال اور اس کے بعد والوں دین کو ختم کرنے کے لیے ہر کوشش، بالکل کافروں سے بڑھ کے انہوں نے اپنے ملک سے دین کو نکالا، مگر وہاں ہی اللہ نے ایک شخص کو پیدا کر دیا، سید بدیع الزمان نورسی رحمۃ اللہ۔ اب بیچارہ جو تھا چھاپ نہیں سکتا، کوئی پریس نہیں چھاپتا، 6 لاکھ قرآن مجید انہوں نے اور ان کے ساتھیوں اور تفسیر وہ قلم سے لے کر پورے ملک میں خفیہ پھیلائی، تب جا کر یہ تبدیلی ہوئی کہ اذان کی اجازت ہوگی حج کی، ورنہ بند تھا، 40 سال تک کوئی حج کے لیے نہیں آیا، اذان عربی میں نہیں ہوتی تھی۔ تو تھے کیسے لا الہ کو مانا کہ جب روسیوں نے ایک علاقہ پر قبضہ کر لیا تو روسی کمانڈر ان چیف آیا، ساری دنیا تعظیم کے لیے کھڑی ہوگی، سید بدیع الزمان نورسی نہیں کھڑی، بیٹھے۔ اس نے کہا تم نے میری تعظیم کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کہا تم کافر ہو، میں اللہ کو ماننے والا ہوں، اللہ کو ماننے والا اللہ کے باغی کی تعظیم کیسے بجا لا سکتا؟ یہ کام نہیں ہو۔ تو اس نے پھر ڈیتھ سکواڈ کو حکم دیا، دستہ کھڑا ہو گیا اور انہوں نے بندوقیں پکڑ لی، سید بدیع الزمان کو کھڑا کر دیا گیا، توڑا دو۔ نماز کا وقت ہو چکا، سید نے دیکھا کہ وقت نماز کا ہو گیا، آپ نے اس دستے کے سامنے نماز شروع کر دی۔ اب وہ کافر جو تھا کمانڈر تھی، اس نے کہا یار اس کو چھوڑ، اس نے جو کچھ کیا اپنے عقیدے پر اخلاص سے یہ ایمان رکھتا ہے، دیکھو مرنا کا وقت ہے، فوج تیار ہے دستہ، اس نے نماز شروع کر دی۔ اس لیے یہ بندہ نہ مکار ہے نہ یہ منافق ہے، مومن ہے۔ تو اللہ کہتا کہ جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ کیا کہتا کہ اب نہ کسی سے طمع ہے نہ کسی سے خوف، میں کسی کا غلام نہیں ہوں، ایک کا غلام ہوں، باقی سب غلامی کی زنجیریں میں نے کاٹ دی۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کے بارے میں جب ہم علامہ اقبال کا کلام پڑھتے 3 قسم کی غلامیاں جس میں دنیا کو جکڑا ان مشرکوں نے۔ شرک یہی نہیں کہ قبروں پر بیٹھے ہم سے، یہ کارخانوں میں زمینوں پر جو زمیندار کارخانہ دار بیٹھے، بڑے بڑے جاگیردار، یہ بھی رب بنے بیٹھے۔ آپ دیکھتے ہیں سردار جو ہیں وہاں قبائل کے خدائی منوا رہے ہیں، کوئی وہاں چوں نہیں کر سکتا، ایسے نظام، یہ بھی غلامی ہے۔ ایک غلامی ہے جو مذہبی ہے کہ مولوی اور پیر جکڑ لیتے ہیں اللہ کے نام پر کہ ہم خدا کے نمائندے ہیں، جو کہہ رہے ہیں مانو کافر ہو جائے، یہ اپنی پوجا کراتے۔ ادھر جو لوگ ہوتے ہیں سیاسی، وہ کہتے ہیں ہم حکمران، اللہ نے ہمیں تخت دیا، اللہ راضی نہ ہوتا تو ہمیں حکومت کیوں ملتی۔ 3 قسم کے لوگ، اقتصادی خدا، سیاسی خدا اور مذہبی خدا۔ تو علامہ اقبال اللہ عنہ پر رحمت فرمائے کیسے قرآن کی تشریح کی، قرآن کوئی کتاب ہے جیسے عام کتابیں ہوتی، یہ ایک انقلاب کا اعلان ہے، بالکل یہ بغاوت کا اعلان، موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے۔ سبحان اللہ، کوئی مولوی اس طرح بیان کر سکتا؟ یا تک کہتا قرآن کیا ہے، ہر قسم کی غلامی، مذہبی ہو، سیاسی ہو، اقتصادی ہو، سب کے خلاف اعلان بغاوت۔ موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نے کوئی فغفور و خاکاں ناف، نے فقیر رہنشی۔ جو نظام یہ برپا کرتا وہاں نہ کوئی کیسر ہوتا، نہ چین کے فغفور ہوتے ہیں، نہ خاکان ہوتے ہیں، کوئی آقا نہیں ہوتا، اور نہ وہاں کوئی فقیر رہنشی ہوتا کہ راستے پر یہ فٹ پاتھ پر بیٹھا غریب ہے، یہ صدر صاحب جا رہا ہے، ان کے لیے ٹریفک جام کر دو، اور میں یہ غلامی ختم کر دی جاتی، سارے بندے بن کر، بلکہ حکمران ہے نا عوام سے بھی زیادہ خدا کا غلام ہو، یہ کچھ کوتاہی کر دیں وہ اس سے بھی زیادہ آدمی۔ قید کے زمانے میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا حال کیا ہوا؟ پھر دنیا پھر بھی اچھا کھانا کھاتی تھی،
جب امیر المومن کو پتہ چلا کہ سلطنت میں لوگوں کو گھی نہیں ملتا، فرمایا جب تک یہ اطلاع نہ آئے کہ ہر شخص گھی کھا رہا ہے میرے کھانے میں گھی کی ملاوٹ نہ کی۔ رنگ بدل گیا، کالے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا امیر المومن آپ تو اپنے آپ کو ہلاک کر لیں، بیٹی کو آپ کی کو بھیجا جو اس کی ماں تھی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابا جی سے کہیں اپنی حالت پر رحم کریں۔ جب انہوں نے جا کر کہا تو حضرت نے کہا حفصہ سے کہ حفصہ تو نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، بتا رسول اللہ یاچیاں کرتے تھے، تو کیا مجھے سب لینے آئی ہے؟ جب رہی ساری بھوکی مر رہی ہے، میں باپ ہوں ان کا، میں اگر کھاتا ہوں مجھے کیا احساس ہے؟ نے کوئی فغفور و خاکاں نے فقیر رہنے، حاکم و محکوم کی تمیز ختم۔ اور ادھر جو سرمایہ دار تھے کہ ہمارے پاس زمینیں ہیں، کارخانے ہیں، ہم جاگیردار ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں ہمارے سامنے جھک کر رہو، تمہاری بیٹیاں جوان ہوگی، ہم جیسے جی چاہیں گے، ایسے بادشاہ خدا بنے ہوئے تھے۔ کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، وہاں بھی دولت ہوتی ہے ان مل مالکوں سے ہزاروں گنا زیادہ۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی موت ہوئی، جو ان کا ورثہ تقسیم ہوا، یعنی 4 بیویاں تھیں، 1/8 آتا ہے، پھر 1/32 ملا، کلہاڑوں سے سونا کاٹا گیا، وہ ملا ان گنت۔ ازواج مطہرات کے لیے وصیت کر گیا کہ حضور کی بیویوں کو اتنا دیا جائے، جو بدر والے لوگ ہیں ان کو اتنا دیا، دینار سونے کے پاؤں۔ تو دولت پر اسلام کو کیا اعتراض؟ حلال سے کمائے، اس میں سے لوگوں کا حق جانتا رہا کہ اگر میرے ضرورت سے زیادہ تو یہ شرابیں پینے کے لیے نہیں ہے، یہ لائٹنگ کے لیے نہیں ہے، یہ بدماشیوں کے لیے نہیں، یہ میرا امتحان خدا نے کیا، میں ایجنسی ہوں، میرے ہاتھوں سے غریبوں تک جانا چاہیے، میرے لیے کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے۔ صرف اتنا فرق ہو جاتا کہ وہ پہلے سمجھتے تھے یہ دولت ہماری ہے، جیسے چاہیں گے کریں، کہتا نہیں تمہاری نہیں ہے، تم امین ہو، تم صرف ٹرسٹی ہو، یہ تمہارے پاس عارضی ہے اور امتحان کے لیے کہ تم اس کو کیسے برتتے ہو، امین بن جاتے ہیں۔ اور پھر جو سرمایہ داری ختم ہوتی ہے، ادھر کہتے ہیں جو کہتے تھے یہ ملک میرا، فرعون نے یہی کہا تھا ایسا ہی ملک مصر، یہ کون ہے موسیٰ؟ مجھے سمجھانے کے لیے آ گیا، مصر کی حکومت میری نہیں ہے، یہ دریا میرے حکم کے تحت نہیں چلتے، بند میں نے باندھے جیسے چاہوں، نہروں میں پانی۔ تو اس کے لیے کہتا ہے کہ دیکھ لو حکمرانوں اور یہ بڑے بڑے جو اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ دم، اس سے بڑا انقلاب کا نعرہ کیا کہ تمہاری نہیں ہے خدا کی ہے، تم نہ کرو یہاں۔ یہ تینوں قسم کی غلامیاں جو تھیں، سیاسی، اقتصادی، مذہبی، سب ختم کر دیجیے، کوئی کسی پر راج نہ کرے، سارے اللہ کے غلام بن کریں۔ اس لیے ان سارے قصوں میں آپ پڑھیں، دوسری جگہ پڑھیں، نبی آ کر سٹارٹ کیوں یہاں سے کرتا؟ وہ جانتا ہے کہ جب تک شرک کا جرثومہ کسی صورت میں موجود، بادشاہوں کو لوگ ذل اللہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے سائے ہیں، ذل سبحانی ہیں، یہ تو غلام ہی رہیں گے۔ جب تک یہ مولوی اور پیر کو سمجھتے ہیں کہ یہ خدا تک پہنچانے والا واسطہ ہے، وہ تو ان کو لوٹتے رہیں گے۔ سرمایہ دار اگر سمجھیں گے کہ دولت ہمیں ملی ہے، ایسا چلتی ہے، انقلاب نہیں آئے گا۔ ایسا سبق دیتے ہیں لا الہ، کہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ اور یہ بھی نوٹس دے دیتے ہیں، بالکل جھنجھوڑ دیتے ہیں، تنبیہ کر دیتے ہیں کہ یہ سرسری بات نہیں جو میں نے تم تک پہنچائی ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ کائنات کا بادشاہ ہے، میں اس کا ریپریزنٹیٹو، اس کا نمائندہ ہوں، تمہیں اطلاع دینے کے لیے آیا ہوں کہ پہلے تم بے خبر تھے تو کوئی بات نہیں، جو کرتے رہے معاف، میرے آنے کے بعد اب توبہ کر دو، یہ برائیاں چھوڑ دو، ایک ایک زندگی کا شعبہ پاک و صاف کر دو، ورنہ ایک بڑے عظیم دن کا مجھے خطرہ، عذاب آئے گا، تمہارا نشان مٹ جائے گا۔ مگر جب پیغمبر یہ کہتا ہے کیونکہ کام ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں، کہ وہ بنگلوں میں رہ رہے ہوتے ہیں، نوکر چاکر ہوتے ہیں، انہیں نہیں سمجھ آتی کہ یہ پیغمبر کیوں پاگل ہوا معاذ اللہ، کس تباہی کی خبر دے رہا ہے، کہاں تو سارے ٹھیک ٹھاک۔ وہ کہتا کہ ایک عذاب عظیم کا مجھے ڈر ہے۔ قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين، یہی بڑے کہتے رہے، ہر کسی میں یہ آتا کہ جو بڑے، عوام نہیں، عوام بیچارے تو بیوقوف بڑے ہوتے ہیں نا، پیچھے لگے ہوتے ہیں، ملا جو سردار ہوتے ہیں، کونسلوں میں بیٹھتے ہیں، اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں، حکمراں، وہ کہتے ہیں، نبی کو کہتے ہیں انا لنراك في ضلال مبين، ہمیں تو کھلی گمراہی میں نظر آتا، تو بیوقوف آدمی ہے، ایک پہلے باپ دادے کے طریقے کو غلط کہتا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تو گمراہ، ہزاروں سال سے یہی مذہب آ رہا ہے، تو اس کی مخالفت کر رہا۔ دیکھو دلیل کیسی دیتے کہ یہ قدیم ہے، اس لیے تم پاگل ہو، گمراہ۔
اور دوسرا کہ جس خطرے کی تم اطلاع دے رہے ہو کہ اس طرح ہو جائے گا اس طرح ہو جائے گا، ہمیں تو کہیں نظر نہیں آتا، سارے معاملات ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں، کہاں سے بربادی ہو جائے گی؟ تو پیغمبر کہتا ہے قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، کتنا وہ خیر خواہ ہوتا، بغیر لالچ کے کچھ چیز نہیں مانگتا، نہ اقتدار نہ کوئی دولت۔ سارے آپ ساتھی جانتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں کفار نے ہر چیز وہ پیش کی جو ایک جھوٹے لیڈر کو چاہیے، کہ اگر آپ حکومت چاہتے ہیں ہم اقتدار آپ کے سپرد کر دیں، اگر کسی خوبصورت عورت سے شادی چاہتے ہیں ہم عرب کی بہترین جمیلہ عورت آپ کو دے دیں، دولت چاہتے ہیں ڈھیر لگا دیں۔ حضور نے فرمایا میں سے کوئی نہیں چاہتا، صرف یہ چاہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، اپنی خدائی ختم کرو، یہ مہنت بن کر جو لوگوں کو لوٹ رہا چھوڑو، سارے انسانوں کو برابر دیں۔ کہنے لگے یہ اس نے نہیں باز آنا، یہ بالکل اپنی ضد پر رہا ہوا۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے کہا اللہ کے بندو مجھ میں کوئی گمراہی نہیں، میری کون سی بات غلط ہے؟ سوچو غور کرو، ہر شے کی دلیل ہے پختہ ہے، میں تو رب العالمین کا رسول، کائنات کا مالک ہے، وہ کیسے آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہتا، اس کے انسان بھٹکتے رہتے، مخلوق چلاتی رہتی، ظالم نوچتے رہتے، اللہ بیٹھا رہتا؟ اس اللہ نے جیسے اور ضرورتیں پوری کی ہیں اسی طرح رسالت اور نبوت بھی سب سے بڑی ضرورت تھی کہ وہ ہادی بھیجتا، رہبر بھیجتا، معالج اور طبیب بھیجتا جو معاشرے کی برائیاں کا علاج کرتے۔ اس میں کون سی بات بری؟ رب العالمین کا کام نہیں تھا کہ مجھے بھیجا، اس نے بھیجا، میں اس کا رسول ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم وعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ چھوٹے چھوٹے فکروں میں اللہ بیان کر رہا کہ میں جو باتیں کہہ رہا ہوں یہ میری طرف سے نہیں ہے، میں من گھڑت باتیں نہیں کہا، یہ تو میرے رب کے پیغام، کائنات کے مالک کے فرمان ہے، میں تمہارے تک پہنچا رہا ہوں، ہوش سے سن لو۔ اس کا نتیجہ یہ نہیں ہوگا کہ بات ہر سے ہی چل جائے گی، اب تم کٹہرے میں کھڑے ہو گئے، یا قبول کرو گے یا تباہ کر دیے جاؤ، سمجھ لو۔ وانصح لکم، اور جو میں پیچھے پڑا ہوا پھر تمہاری مجلسوں میں جاتا ہوں، وہ سورہ نوح میں ہم پڑھتے ہیں کہ تنہائی میں بھی نوح علیہ السلام نے سمجھایا، مجمع میں بھی سمجھایا، اونچی آواز سے، وہ کہتے ہیں ضرور اس کا کوئی مطلب ہے، اس کی کوئی غرض ہے، اس کو کوئی کام ہے، فرمایا پیچھے کیوں پڑا ہوا؟ تو کہا وانصح لکم، میں جو تمہارے اتنے در پہ ہوں پیچھے ہوں اس کی وجہ کوئی لالچ نہیں ہے، میں خیر خواہ ہوں تمہارا، میں دیکھ رہا ہوں کہ جہاز ڈوبنے والا ہے، چلا رہا رو رہا ہوں کہ میری قوم برباد نہ ہو جائے۔ وَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور جو تم نہیں جانتے مجھے اللہ کی طرف سے پتا نا، بس گھن لگ چکا ہے، عمارت کی بنیادیں نیچے سے ختم ہو چکی ہیں، یہ محل گرنے والا ہے، تمہیں نہیں نظر آتا، میں سمجھتا ہوں کہ معاشرہ برباد ہو چکا، کرپٹ ہو چکا ہے، اب یہ بچے گا نہیں۔ اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، کیا تم اس بات پر حیران؟ افسوس ہے کہ نوح علیہ السلام کہ تم زیادہ سے زیادہ یہی بات کہہ دیتے ہو، کئی جگہ یہ قرآن میں ہر نبی کو کہا کہ یار اللہ نے بھیجنا ہوتا کوئی پیغمبر تو فرشتہ بھیج دیتا، ہم میں سے ایک آدمی جس کے پاس کوئی نوکر چاکر نہیں، رسول اللہ کہتے تھے یہ خود بازاروں سے سودے خریدتا پھرتا، کوئی نوکر نہیں خدا نے اس کو دیا، یہ ہے نبی۔ تو کہا کہ کیا تم اس بات پر حیران ہو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ہدایت آ گئی، تم میں سے ایک آدمی کو اللہ نے چن لیا، بشر کو رسول بنا دیا، اس کو تم نے بہانہ بنا لیا کہ یہ نبی نہیں ہو سکتا، حالانکہ بات بے عقلی کی اور غلط تب ہوتی کہ اللہ بشروں کے لیے فرشتہ بھیجتا، وہ حکمت کے خلاف ہوتی کہ نمونہ انسانوں کو دینا اور غیر جنس بھیج دیتا۔ جو لوگ پہلے کہہ دیتے کہ ہم اس کی پیروی کیسے کر سکتے ہیں، یہ تو جنس ہی دوسری، فرشتہ اگر نیکیاں کر سکتا تو ہمیں کیا، میں نے تم میں سے اگر بھیجا تو بات لاجی کری، درست ہے، منطق کے مطابق ٹھیک ہے کہ جن کو سمجھانا ہے انہی میں سے بھیجا دیں کہ بہانے نہ کر سکیں کہ تمہارے جیسا کرتا۔ تو فرمایا تم حیران ہو، لَيُنذِرَكُمْ وَلَتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ تین ٹکڑے، سارا جو جاگا منظر سمجھ میں آ گیا کہ پیغمبر پہلے کیا کرتا، لَيُنذِرَكُمْ، تاکہ تمہیں جھنجھوڑ دے، جو سوئے ہوئے ان کو ہلا دے کہ وقت آنے والا ہے، موت سر پر کھڑی ہے، خدا کے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، حساب دینا، انذار، خبردار کرنا، غفلت سے جگانا۔ اس سے پھر اگلا کیا نتیجہ نکلتا ہے، جب لوگ اٹھ جاتے ہیں، سوچنا شروع کر دیتے ہیں، ان میں فکر پیدا ہو جاتی، وَلَتَتَّقُوا، پھر برائیاں چھوٹ جاتی ہیں، نیکیاں آ جاتی ہیں، تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کا پھر آگے پھل کیا ملتا ہے، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب میرے جھنجھوڑنے سے تم محتاط ہو جاؤ گے، برائیاں چھوڑ دو گے، نیکیاں اپرارو گے، تو اس دنیا میں تم پر رحم ہو جائے گا، یہاں بھی پھل کھاؤ گے میٹھے۔ بالکل اس معاشرے کو دیکھ کر دنیا کہے گی یار یہ تو دنیا میں جنت میں رہ رہے اور اگلی دنیا میں بھی، مگر سب کچھ ہوا فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، نتیجہ وہی ہوا جس کے لیے نوح علیہ السلام چیختے تھے، نہیں مانی بات،
بلکہ اورادوں کو کہا کہ اس بڈھے کی بات نہ مانو. تفسیر کی کتابوں میں آتا کندھوں پر اٹھا کر لاتے پوتوں کو اور کہتے کہ یہ بیوقوف بوڑھا ہے, ہم نے ان کی نہیں مانی, تم بھی نہ مانو. اس لیے نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ اگر تم انہیں زندہ رہنے دے گا تو یہ جو جنیں گے نا, تجربہ مجھے ہوگا لا یلد الا فاجرا کفار, آئندہ بھی ان کی نسلیں بدماش اور حرامی پیدا ہوں گے, اب شریف پیدا ہونے کی کوئی توقع نہیں. پھر وہی آئی کہ بنا کشتی بنانے لگے, پاس سے گزرتے ٹھٹھے کرتے کہ نوح پہلے یار نبی تھا, بڑھئی بن گیا, کارپینٹر بن گیا, اب یہ کشتیاں بناتا پھرتا, اس ریت پر طوفان آئے گا. تو نوح علیہ السلام نے کہا تم ہم سے ٹھٹھے کر رہے, وقت آئے گا کہ ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے جب تم گوتے کھاؤ گے, مگر نہیں سمجھتے, کہتے کہاں سے آ جائے. تو کہتے اللہ پاک نہ بات مانی فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ. اور قرآن پاک نے بالخصوص آپ دیکھنے کسی نبی کا نہیں کہا کہ اتنی مدت نوح علیہ السلام کا تھا کہ یار حد ہو گئی کہ 950 سال وہ تبلیغ کرتا رہا. طوفان بعد میں آئے, بعد کی عمر نہیں اس میں شامل, نہ نبوت سے پہلے کی شامل, اس لیے اصل عمر تو 1000 سال سے زیادہ, 950 سال بعد کرتا نہیں سنی. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک مرتبہ بیان کیا, حدیث پاک میں حضور سنا رہے تھے, رو رہے تھے, اپنا یہاں سے ماتھا پونچھ رہے تھے. فرمایا جب وہ تبلیغ کے لیے نکلتا تھا پتھروں کی بارش ہوتی تھی, فوارے خون کے نکلتے تھے, اور وہ پھر بھی دعا کرتا تھا کہ اللہ میری قوم کو معاف کر دے, یہ جان کے نہیں, خیر خائی کرتا تھا. مگر جب حد ہو گئی پھر دعا کی تو نتیجہ کیا ہوا, فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ, جو ایمان لائے انہوں کو اور لوط علیہ السلام, ان کو نوح علیہ السلام کو ہم نے کشتی میں سوار ہونے والوں کو بچا دیا, صرف یہ بچے. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, جو ہماری باتوں کو نہیں مانتے تھے ہم نے پھر ان کو ڈبو دیا, ایک نہیں بچا ان میں, سب برباد ہو گئے. امام ابن کثیر فرماتے ہیں ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اگر رحم کرتا کسی کی حالت پر تو اس عورت پر رحم کرتا. جب ڈوبنے لگے گود میں اس کے بچہ تھا, پانی جب چڑھنا شروع ہوا وہ اس نے پہاڑ پر چڑھی, پھر اونچا ہوا وہاں چوکی پر چڑھی, جب چوکی بھی ڈوب گئی بچے کو پھر کندھوں پر اٹھا لیا, بیٹا تھا. جب یہ بھی ڈوبنے لگا پھر اس طرح اٹھایا. اور میں اگر ترس ہو سکتا ہے ان ظالموں پر, اللہ اس وقت جب ماں یہ ترلے کر رہی تھی میں ڈبو دیا. اللہ کہتا آگے جا کر فرق ہوگا نیکوں بدوں میں, مگر جب عذاب آتا سب ختم کر دیے جائے. تو ڈبو دیے گئے انہم کانوا قوما امین. اللہ فرماتا یہ سارا کچھ کیوں ہوا, یہ لوگ اندھے, حالانکہ یہ آنکھیں ان کی بہت اچھی تھی, ٹھیک ٹھاک تھے, مگر اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے کہ لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, بڑی ڈگریاں ہوتی ہیں ان کے, ان سے لیکچر کرائے جائیں تو لوگ حیران ہوتے, اتنے دانشور, مگر ان کے دل اندھے ہوتے, سب کچھ دیکھتے ہیں مگر خدا نہیں نظر آتا. یہ کالم لکھا اس نے ہارون رشید نے کل پرسوں, یا شاید کل ہی تھا, اس کے بارے میں جو فوت ہو گیا احمد الدین قاسمی. احمد شاہ تھا نا اصل میں سید تھا, وہ سید احمد شاہ, تو احمد الدین قاسمی تو پھر وہ ترقی پسندوں میں شامل ہو گئے. تو اس نے یہی دعا بھی اس نے کی کہ اللہ اس قبیلے سے نہ اٹھانا جن کے ساتھ وہ رہتا تھا, مگر ان میں سے نہیں تھا, بے دین نہیں ہوا. وہ بڑے زور لگاتے رہے ترقی میں, اس نے کہا یار نہیں ٹھیک ہے, امیروں غریبوں کا مسئلہ وہ رگ ہے, مگر دین میں نے نہیں چھوڑنا. اور آخر میں اس نے کہا, اس نے جا کر پھر وہاں ہی پناہ لی جہاں ایک مسلمان لیتا, حضور کی نعتیں لکھی. یہ ترقی لڑتے رہے, اس نے کہا ایسی ترقی پر لعنت ہو. تو کہتا اصل میں اندر سے وہ احمد شاہ ہی رہا ساری عمر بغیر بیچے کو. تو دین جو ہے وہ یہی سمجھاتا ہے. اس میں اس نے فکرہ لکھا کہ ان ترقی پسندوں کو سب کچھ نظر آتا اور سب پڑھتے پڑھاتے ہیں, مگر ساری عمر اس سوال پر غور نہیں کرتے جو اصل ہے کہ ہمیں کس نے بنایا, وہ کون ہے, کہاں ہے, کیا چاہتا ہے, اس پر نہیں غور کرتے. اس علم سے اندھے ہوتے. یہی بات اللہ نے کہی کہ قومیں نو کیوں تباہ ہوئی, اندھے تھے. حالانکہ دوسری رائے نہیں کے بارے فرمایا ساری قوم کانوا مستبصرین, بڑے دانا تھے, بڑے بینا تھے, دنیا کی ترقی کے لحاظ سے لوگ حیران تھے کہ آسمان پر پہنچ رہے ہیں, مگر اس صحیح علم کی روشنی میں اندھے. تو اللہ رب العالمین قرآن پاک کو میں پڑھنے کی توفیق ہے کہ دو علم کے سرچشمے, فطرت کا مشاہدہ کرو, سائنسی علوم, اور ساتھ یہ تاریخ پڑھو مشرق سے مغرب تک قوموں کی, تمہیں پتہ چلے گا. اور بڑے بڑے مورخین تائنبی وغیرہ نے کئی دنیا کی امتوں کا مطالعہ کر کے نتیجے نکالے. یہی قرآنی بات کہ تباہی اس لیے نہیں ہوتی کہ معیشت کمزور ہوتی ہے, ان کے پاس اسلحے نہیں ہوتے, ان میں سے کوئی بات نہیں ہوتی. صرف اخلاق جب تباہ ہو جاتا ہے, کرپٹ ہو جاتے ہیں, کوئی چیز انہیں نہیں بچاتی. یہی قرآن کہہ رہا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو بات کچھ